جی السلام علیکم جناب، کیسے ہیں سب دوست؟ خیریت سے ہیں؟ جس طرح کے ویورز آپ کو پتہ ہے کہ ایک انڈیا میں ایک پلین کریش ہوا ہے AI-171 جس کا نمبر تھا، اور یہ پلین کی ویڈیو ایک پہلے بھی میرے چینل پہ آ چکی ہے۔ اس کی مزید تفصیلات ہمارے پاس آئی ہیں، تو میں نے کہا آپ لوگوں سے وہ شیئر کرتا چلوں۔ تفصیلات یہ ہیں کہ یہ جیسے ہی ٹیک آف اس نے کیا ہے احمد آباد ایئرپورٹ سے، تو چند منٹ کی فلائٹ کے بعد یہ ایک بہت بڑی بلڈنگ سے ٹکرا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو بلڈنگ ہے وہ ایک بچوں کا ہاسٹل تھا، ایک کالج تھا، اور اس کالج میں بچے رہائش پذیر تھے۔ جس طرح کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پلین ایک عمارت میں گھسا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر ہوا یہ ہے کہ اب اس کے علاوہ مسافروں کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی شیئر کر دی گئی ہیں۔ اس میں زیادہ تر جو مسافر ہیں ان کا تعلق تقریباً 160 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ جن کا تعلق انڈیا سے تھا۔ اس کے علاوہ اس میں ایک کینیڈا کا شہری بھی سوار تھا، اور 69 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ وہ انگلینڈ کے شہریت رکھنے والے لوگ اس میں سوار تھے۔ یہ بدقسمت طیارہ جیسے ہی اپنی وہاں سے فلائٹ اس نے پکڑی، اور اس کے چند منٹ کے بعد ہی سمجھ لیں کہ کچھ کلومیٹر دور جا کے یہ طیارہ اچانک راڈار سے غائب ہوتا ہے اور ایک بہت بڑی بلڈنگ سے جا کر ٹکرا جاتا ہے۔ تو اب تک کی جو تفصیلات ہیں وہ یہی ہیں کہ 242 لوگ اس طیارے میں سوار تھے، اور جس میں سے کچھ 6 لوگ جو ان کے کریو ممبرز تھے، اور اس کے علاوہ باقی تمام مسافر تھے، جن میں انڈیا کی ریاست گجرات کے سابقہ وزیر اعلیٰ بھی اس طیارے میں سوار تھے۔ اور اب تک کی جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق جو 242 لوگ اس طیارے میں سوار تھے، ظاہری بات ہے ان کی جو اس وقت ان کے بارے میں ابھی تک تفصیلات تو مکمل طور پہ شیئر نہیں کسی ذرائع سے ہو سکیں، لیکن یہی کہا جا سکتا ہے کہ شاید وہ اب ان میں سے کوئی بھی نہ بچا ہو، لیکن کوئی اکثر کرشمے بھی ہو جاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی اس میں ہو بھی صحیح۔ لیکن یہ جو بلڈنگ جس کے اوپر گرا ہے، وہاں پہ جو ہاسٹل تھا، اس ہاسٹل میں بچے رہائش پذیر تھے، اور بچوں کی تعداد بھی ظاہری بات ہے بہت بڑی یہ بلڈنگ تھی، بہت بڑی عمارت تھی، اور وہاں پہ اب جس طرح کہ اب ورکنگ ڈے تھا، کوئی چھٹیوں کا شیڈول بھی نہیں تھا۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح یہ ڈائننگ ہال ہے، سامنے ٹیبل پہ کوئی کھانے کی چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں، اور اس طرح کی جا کے وہ پوری بلڈنگ کو ظاہری بات ہے آگ لگی ہوئی ہے، اور مزید جو ہے ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ فی الحال جو ابتدائی تحقیقات ہیں ان میں یہی چیز سامنے آئی ہے کہ جو مسافروں کی تعداد کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایک پرتگال کا شہری ہے، اس میں 160 کے قریب انڈین شہری ہیں، اور 69 کے قریب جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ انگلینڈ کے شہریت رکھنے والے لوگ ہیں، اور کینیڈا کا بھی ایک شہری اس میں سوار تھا۔ ابھی تک ان کے ناموں کی تفصیلات وغیرہ وہ ابھی تک کہیں پہ بھی شیئر نہیں کی گئیں۔ انڈیا کے کسی بھی آفیشیل ذمہ دار کی ابھی تک کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی، اور ایک ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک سوشل میڈیا پہ ہی دیکھ رہا تھا کہ کہیں سے ایک کوئی ٹویٹ وائرل ہوا ہے، اور وہ اس ٹویٹ میں وہی افسوس کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید کہیں پاکستان کی طرف سے ایسا ہوا ہے۔ یہ شروع سے ہی مطلب کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں، بدقسمتی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی عادت ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کا واقعہ یا سانحہ ہوتا ہے تو وہ پھر اس کا الزام ڈائریکٹ پاکستان پہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک سانحہ ہے، اور اس میں بطور مسلمان، بطور ایک انسانیت، ہم سب پاکستان کے رہنے والے، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی جو پبلک ہے، وہ ساری جو ہے وہ پڑوسی ملک جو ہے جن کا یہ نقصان ہوا ہے، ان کے خاندانوں کے ساتھ ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور وہ کبھی بھی کوئی ایسا خاندانی دشمن نہیں ہو سکتا جو کسی کی تکلیف اور کسی کی مشکل ٹائم میں اس کو ٹرولنگ کرے یا اس پہ خوشیاں منائے۔ تو ہماری جو تمام تر ہمدردیاں ہیں وہ جو خاندان جن کا ان میں نقصان ہوا ہے اس افسوسناک حادثے میں، ان کے ساتھ ہیں، اور ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو کیجولٹیز ہیں یہ کم سے کم ہوں۔ جیسے ڈیٹیلز مزید آتی جا رہی ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔